السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. سو آج میں آپ لوگ کے ساتھ نان کھتائی کی بہت ہی زبردست ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں، جو کہ ہم بغیر اوون کے ہم لوگ یہ نان کھتائی بنائیں گے، اور بغیر کسی بھی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کوئی ایسی کہ جو ہمیں اوون کی ضرورت پڑے یا کسی بھی چیز کی. تو ہم گھر پر پتیلے میں کسی بھی برتن کے اندر آسانی سے یہ بنا سکتے ہیں نان کھتائی، اور یہ بہت زبردست ہے. اور یہ فلیکس سیڈ میں نے اس کے اوپر لگائے ہیں کچھ نان کھتائی کے اوپر. یہ میں نے السی کے بیج جو کہ ہمارے بالوں کے لیے، ہماری اسکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے اس کے اوپر یہ لگا کر میں نے بنائی تھی. کافی زیادہ نان کھتائی اس طریقے کی بھی بنائی تھی، مگر کچھ نان کھتائی میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں، اور یہ میں نے دیسی گھی سے بنائی تھی، اور جو دوسری ہیں وہ بھی. اور چلیں ہم جلدی سے اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں نے لینا ہے آدھا کپ چینی کا. چینی آپ لوگوں نے جتنی لینی ہے اتنا ہی آپ لوگوں نے گھی لینا ہے. تو میں نے آدھا کپ اس کے اندر چینی کا لیا تھا، اور آدھا کپ ہی میں اس کے اندر گھی ڈال لوں گی. گھی آپ بناسپتی گھی بھی لے سکتے ہیں، ڈالڈا لے سکتے ہیں، آئل لے سکتے ہیں، کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو، یا آپ اس کے اندر دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں. تھوڑا سا چٹکی سا ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے، بس صرف اور صرف تھوڑے سے ٹیسٹ کے لیے. اس کے اندر اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے. تو اس کے علاوہ پھر ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے. کسی بھی چیز کے ساتھ آپ مکس کرنے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں. اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے. جیسے اس کا کلر وائٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر چیزیں ایڈ کریں گے. ان سب چیزوں کو اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے. جیسے ہی اس کا کلر وائٹ ہو جائے، چینی جو ہے وہ گھی کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے، اور چٹکی ہم نے اس کے اندر نمک ڈالا تھا. تو اس کو آپ لوگوں نے 10 منٹ تک اچھے سے مکس کرنا ہے، جب تک اس کا کلر اچھے سے وائٹ ہو جائے گا. تو پھر نیکسٹ ہم اس کے اندر انگریڈینٹ ایڈ کرتے ہیں. تقریباً 10 منٹ تک میں نے اس کو اچھے سے ہلایا ہے. اس کا کلر اس طرح وائٹ ہو گیا، اور اس کے اندر پیسی ہوئی چینی ڈالنی ہے آپ نے. چینی آپ لوگوں نے اس کے اندر دوسری والی نہیں ڈال دینی. اس کے بعد جو ہمارے پاس ضرورت ہے وہ بیکنگ پاؤڈر کی ہے. بیکنگ پاؤڈر میرے پاس ایک ایکسپائر ہو گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ جو ہم نے اس کے اوپر سے ڈیٹ دیکھ لیتے ہوتے ہیں کہ ایکسپائر تو نہیں ہے، ورنہ ایکسپائر ہو تو پھر وہ ہمیں نقصان دیتا ہے. تو ہم لوگوں نے آدھا چمچ جتنا میں ڈال رہی ہوں اتنا آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے. بیکنگ پاؤڈر کو مکس کرنے کے بعد ہمیں اس کے اندر میدا ڈالنا ہے، اور یہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے ڈالنا ہے، تھوڑا تھوڑا سا کر کے. زیادہ ایک دم سے آپ لوگ ڈال دیں گے تو اس کے اندر گٹلیاں سی بن جائیں گی، وہ ہم نے نہیں بننے دینی. تو میں نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈالا ہے. اب میں اس کو اپنے ہاتھ سے کروں گی، کیونکہ اس کے ساتھ نہیں ہو رہا، تو میں اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ اچھے سے مکس کروں گی. مکس کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو نان کھتائی بنا کے دکھاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اس کو آگے نیکسٹ کیسے بنانا ہے. تو جلدی سے میں اس کو مکس کر لیتی ہوں. مکس کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. یہ بیٹر کو میں نے اچھے سے مکس کیا، اس طرح کا وائٹ کا اس کلر کا ہو گیا تھا. پھر اس کو ہم لوگ اگر زیادہ دیر رکھتے ہیں تو پھر اس کو جو تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ سردیاں ہیں تو گھی کی وجہ سے تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے جلدی سے نان کھتائی تیار کر کے رکھ لی. اس کے اوپر آپ کوئی بھی برتن لیں، اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگائیں، اور اتنی سی نان کھتائی لے لیں. سائز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے اتنا سا سائز ہی رکھنا ہے، کیونکہ یہ تھوڑی سی پھول کر تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے جب ہم نے اسے پری ہیٹ پر رکھنا ہے. آپ لوگوں نے اس طریقے سے اس کے اوپر ساری نان کھتائی رکھ دینی ہے اتنے سائز کی بنا کر. تھوڑا سا اس کے اندر فاصلہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے، تاکہ یہ جتنا میں نے رکھا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے پھولنے کے لیے جگہ لے گی، تو اس کو چاروں طرف سے تھوڑی تھوڑی سی جگہ پرووائڈ ہو. اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک انڈے کی زردی کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے انڈے کی زردی لینی ہے اور ساری نان کھتائی کے اوپر اچھے سے لگا دینی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اوپر بادام اور کسی بھی چیز کی ڈیکوریشن اچھے سے کر لینی ہے. میں نے بادام کو پیس کر اس کے اوپر لگایا ہے کچھ کے اوپر، اور کچھ کے اوپر ویسے ہی بادام رکھا ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک دیگچے کو پری ہیٹ کرنا ہے. آپ نے کوئی بھی بڑا دیگچا لینا ہے، اس کے اندر کوئی سٹینڈ رکھ دینا ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے اوپر ڈھکن بند کر دینا ہے اس کا، اور اس کو فلیم کو آن کر لینا ہے. تقریباً 3 منٹ تک یہ پری ہیٹ ہو جائے گا. پھر اس کے اندر آپ لوگوں نے وہ جو چھوٹا ڈھکن تھا، اس کے اندر جتنا ہم نے پتیلا لینا ہے اس سے چھوٹا ڈھکن لینا ہے، تاکہ وہ آسانی سے اس کے اندر پورا آ سکے. تو اس کو رکھ دینا ہے. رکھنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے نان کھتائی اس کے اندر 10 منٹ ہو گئے ہیں. 10 منٹ بعد میں نے اسے چیک کیا کسی بھی اسٹک کی مدد سے، یا پھر آپ کسی بھی کوئی بھی چیز لے لیں، اس سے آپ لوگوں نے اس کو چیک کرنا ہے. یہ اگر اس کے اوپر بیٹر لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی نان کھتائی تیار نہیں ہوئی، اور اگر آپ لوگوں کو اس کے اوپر لگے کہ اس کے اوپر بیٹر نہیں لگا ہوا تو آپ لوگوں کی نان کھتائی تیار ہو گئی ہے. تو میں نے 10 منٹ بعد دیکھا تھا تو اس کے اوپر بیٹر لگا ہوا تھا. پھر اس کے بعد میں نے 5 منٹ تک پھر اس کو بند کیا، اور 5 منٹ بعد میں نے اس کو پھر دیکھا، اور اس کے بعد اس کے اوپر بیٹر نہیں لگا تھا. تو میری تقریباً 15 منٹ میں نان کھتائی ریڈی ہو گئی تھی. اور میں نے فلیم جو تھا اس کا تھوڑا نارمل رکھا ہوا تھا. آپ لوگ بھی اس کو 10 منٹ بعد دیکھیں. اگر آپ لوگ کی تیار ہو گئی ہے تو اسے اسٹک کی مدد سے چیک کریں اور اس کو نکال لیں. اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ لوگ کی تیار نہیں ہوئی تو 5 منٹ پھر اس کو ٹائم دیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو چیک کریں اور دیکھ لیں
ہیں کہ آپ لوگ کی تیار میری 15 منٹ میں یہ ریڈی ہو گئی ہے. اس کے بعد ہماری اس طرح کی میں نے اس کو اسٹک کی میں سے چیک کیا تھا تو یہ میری اس کے اوپر بیٹر نہیں لگ رہا تھا, تو پھر یہ میری تیار ہو گئی تھی. تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو دیگچے سے نکال لینا ہے. یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگ کی یہ نان خطائی جل نہ جائے نیچے سے. آپ لوگوں نے زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہے, اس کو چیک کرتے رہنا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ لوگ کی مزے کی اور بہت ہی خستہ نان خطائی تیار ہو جائے گی. آپ لوگ بغیر کسی اوون کے گھر پر آسانی سے نان خطائی تیار کر سکتے ہیں. ہوپ سو آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیا کریے تاکہ میری اسی طرح ایزی اور آسان ریسپیز تمام لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.